اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 ہے اور سورۃ البقرہ ہے، اور آج ہماری آیت ہوگی آیت نمبر 35۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم کریں گے اپنی آیت کی لفظی ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کی انشاءاللہ سے تفسیر بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے میں دوبارہ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت نمبر 35۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن، رہو، انت تم، و زوجکا اور بیوی تمہاری، زوجکل جنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا اور ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ تو یہ ہے ہماری آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 35 میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ انت وزوجک الجنہ، اور کہا ہم نے کہ اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلی تمام آیات میں سنا ہوگا، اور اگر جس نے نہیں سنا وہ پچھلی آیات کی تفسیر ضرور سنے، کہ یہ آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر پچھلی آیات میں بھی ہو رہا ہے، اور اب یہاں سے اس آیت سے امتحان شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا، کیونکہ آدم جو ہے وہ فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے تھے، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، لیکن اب آگے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اب دیکھیے اس آیت میں، کہ ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ نے، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور وہاں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے بھی تمہارا دل چاہتا ہے، جہاں سے بھی۔ اب دیکھیے جنت میں رہنے کا بھی کہا جا رہا ہے، اور جہاں سے تمہارا دل چاہے تم کھاؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے نا کہ درخت کس چیز کا تھا۔ اللہ نے وہ چیز بتائی ہے جو بتانے والی بات تھی، کیونکہ دیکھیں یہ جو آیات ہیں کسی درخت کی تفصیل بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بات بتانے کے لیے، اگلی بات، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں شریک ہو جاؤ گے تم۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی، اب مطلب بات کرتے ہیں نا لوگ، سوال کرتے ہیں اس آیت میں سے جو سمجھنے کی چیز ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی، بعض لوگ یوں سوال کرتے ہیں نا، جنت کون سی تھی؟ وہ دنیا میں تھی، آسمان پہ تھی، وہ باغ تھا یا یہ تھا؟ دیکھیں ان ساری باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، قرآن سے کچھ یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ وہ جنت کہاں تھی، لیکن ہاں اشارہ ضرور ملتا ہے کہ وہ جنت کہیں اوپر ہی تھی، کیونکہ کیسے پتہ چلا؟ نیچے اتارا گیا تھا نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ کیوں بھیجا گیا؟ وہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا نا، آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ امتحان کیا تھا؟ وہ امتحان یہ تھا کہ جنت میں بہت سے پھل ہیں، جس سے چاہو کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، لیکن تمہارا ٹیسٹ یہ ہے کہ صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شیطان وہاں پہنچ گیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں شیطان کیسے پہنچا جنت میں؟ بھائی اللہ نے جب جانے دیا وہاں، تو جب اللہ چاہے گا نا تو سب ہو جاتا ہے، اللہ نے جانے دیا وہاں، جب اللہ نے جانے دیا تو پھر اعتراض کی کیا بات ہے؟ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، اور یہ سارے پھل ہیں، جہاں سے مرضی تم کھاؤ پیو سب کرو، لیکن تم اس درخت، ایک مخصوص درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ کیسے پھسلایا شیطان نے؟ اب یہ نہیں پتا چلتا کہ شیطان سامنے آ کے انسان بن کے کھڑا ہو گیا، یا پھر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، یا کیا کیا۔ دیکھیں کیونکہ وسوسے کا تو پھر بھی ذکر ملتا ہے نا، مگر یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ انسان کی شکل میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے پھر کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ ہما کا جو لفظ آ رہا ہے نا، فَأَزَلَّهُمَا یعنی دونوں کو، پھر فَأَخْرَجَهُمَا پھر دونوں کو نکلوا دیا، یہ واضح ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پھر اس نے دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فی
اس میں جو وہ دونوں تھے جس میں، کہاں تھے وہ؟ اس میں جس میں تھے، کہاں تھے وہ؟ جنت میں تھے نا وہ دونوں، کون؟ آدم اور حوا۔ تو دیکھیے اس کی تفصیل جو ہے نا آگے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ کیا 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 اس نے، یعنی جتنا اللہ نے یہاں بیان فرمایا نا ہم نے اس پر اتنا ہی غور کرنا ہے۔ ہم نے ابھی اتنی بات کرنی ہے، آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، کہ آگے پھر قرآن شیطان نے آگے بھی کچھ کیا، یعنی صرف نکلوا نہیں دیا، پھر نکلوا نہیں دیا اور بھی کچھ کیا، اس کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ابھی آپ صرف اتنا سنیں کہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا شیطان نے ان کو اور نکلوا دیا وہاں سے، کہاں سے؟ اس جنت میں سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ، بعضکم لبعض، بعض تمہارے بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، یعنی تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہیں۔ تو قرآن میں آتا ہے نا، پتہ چلتا ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ اور سورہ فاطر کی ایک آیت ہے میرے خیال سے 6 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو تم دشمن سمجھو۔ یہ تو کلیئر ہوگی نا بات، لیکن دشمن مانو، اور اگر تم شیطان کو دشمن نہیں مانو گے تو پھر اپنا ہی نقصان کر لو گے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان انسان کا دشمن ہے، اور اگر دیکھا جائے نا تو اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے، ایسا یہ بھی بات غلط نہیں ہے، ہونے والے دشمن انسان کے انسان بھی ہوتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہاں بتا رہے کہ شیطان نے انہیں پھسلایا، نکلوایا، اور پھر کہا کہ پھر تمہارے لیے زمین میں اب ایک کیا ہے؟ مستقر، جائے قرار، و متاعن، اور فائدہ اٹھانا، الہین، ایک وقت تک۔ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ کب تک فائدہ اٹھانا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا، الہین، دے دیا جواب اللہ نے ساتھ ہی، کتنا؟ ایک مقررہ وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ واضح ہو گیا نا بات، یہاں سے واضح ہو گئی، ایک مقررہ وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ نے زمین پہ انسان کو بھیجنا ہوتا یہاں بتا دیتا، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الہین، ایک مقررہ وقت تک۔ ہمارے لیے بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک مقرر وقت تک یہاں بھیجا ہے، اور یہ سوچ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہنی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرو یہ سوچ کے رکھو کہ ہم ایک ٹائم تک ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ الہین، ایک مقرر وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے تمہیں زمین پر بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں نا، وہ کیا کہ اگر کوئی ممنوع، جیسے کہ پچھلی آیت میں بولا گیا کہ ایک ممنوع درخت ہے تو اس کا پھل مت کھانا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ وہ ممنوع درخت کا پھل اگر کھا لو گے تو اللہ کی رحمت، دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے صرف منع کر دیا نا وہاں کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو پھر شیطان نے پھسلوا دیا اور ان کو ہاتھ لگوا دیا، کھلوا دیا، کروا دیا، تو پھر وہاں سے جنت سے نکلوا دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں دنیا میں اتاروا دیا گیا۔ تو دیکھیں کہ جنت کو چھوڑ کے دنیا میں آنا پڑا، کہاں جنت کہاں دنیا۔ تو اللہ کی بات نہیں، جہاں پر اس دنیا میں بھی یہ لاگو ہے کہ جو چیز پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا کہ یہ حرام ہے، پتہ چل جاتا ہے نا، تو پھر نہیں جانا چاہیے ایسی چیزوں کے قریب بالکل بھی۔ اسی طرح جیسے آدم کو اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی پاس سے بھی نہیں گزرنا۔ تو یہ کیوں کہا کہ پاس سے بھی نہیں گزرنا؟ کیونکہ جب انسان حرام کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ پھسل جاتا ہے، اسی کو پھر اسی میں گر جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو گناہ نہیں لگتا، پھر وہ اس کو بھاری نہیں لگتا، پھر اس کے دل پہ گرا نہیں گزرتا، جب وہ پورا اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان غلطی کر جاتا ہے اور اس سے بھول ہو بھی جاتی ہے، وہ پھسل بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کے لیے موقع موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں، آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى، پس سیکھ لیے۔ یہاں سے اور یہ بات کلیئر ہو جائے گی، یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے اور کیسے کھولتا ہے رب اپنے بندوں کے لیے، اور کیسے موقع فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ کتنی محبت کرتا ہے، آپ اس واقعے سے بھی سیکھیں گے بہت کچھ، اور اس واقعے کو آگے شیئر کیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے، سب کو بتائیے یہ باتیں ہوتی ہیں بتانے والی۔ دیکھیے فَتَلَقَّى، پس سیکھ لیے، آدم نے، میں ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، یعنی کچھ کلمات سیکھ لیے۔ یہ کلمات کیا تھے؟
جو جن کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ آدم نے سیکھ لیے کچھ کلمات اپنے رب سے، تو کون سے کلمات تھے وہ؟ اس کی تفصیل بھی سورۃ الاعراف میں ملتی ہے، آیت نمبر 23 کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، آگے کہا فتاب الیہ، پھر وہ مہربان ہوا اس پر۔ تو جب آدم نے وہ کلمات پڑھے جو سیکھے خود اللہ سے ہی، اور اللہ تعالیٰ پھر آدم پر مہربان ہو گیا، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر توبہ کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور توبہ کے لیے کلمات بھی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں انسان اللہ کا محتاج ہے، غلطی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے راستہ اللہ ہی کے ذریعے پاتا ہے، راستہ اللہ ہی کے ذریعے پاتا، اور پھر یہ راستے پر جب آتا ہے نا بندہ اور کرتا ہے توبہ اور راضی کرتا ہے اپنے رب کو، تو بندے کی توبہ پھر قبول بھی ہوتی ہے۔ کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی، جب تک موت کا منظر سامنے نہیں آ جاتا، موت کا فرشتہ جب تک لینے نہیں آ جاتا، توبہ کرتا ہے، توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ چونکہ زمین کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا نا، تو یہاں زمین میں اب بھیجا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ پھر اگلی آیت ہماری شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ آیات، ان آیات پہ اور بھی ہم انشاءاللہ تبصرہ کریں گے، ابھی ہمیں تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا، کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا جمیعا، ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، کہاں سے؟ جنت سے۔ یہ جو لفظ اتر جاؤ، اس سے وہ پیچھے آئی تھی نا بات کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جنت کدھر تھی اوپر، اس سے لگتا ہے کہ اتر جاؤ، اترتے کہاں ہے؟ نیچے کی طرف اترتے نا، چڑھتے تو اوپر کی طرف ہے، اترتے نیچے کی طرف ہے۔ تو یعنی جنت کہیں اوپر تھی نا، کہ جہاں سے اتارا گیا کہاں پہ؟ زمین پہ۔ تو اس سے یہ ایک دلیل بھی ملتی ہے کہ جنت کہیں اوپر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ۔ کون؟ آدم بھی اترے، حوا بھی اترے، کیونکہ سب کے سب سے مراد یہاں آدم، حوا اور ان کی اولاد بھی ہے، کیونکہ زمین کے لیے تو پیدا کی تھی نا اولاد اللہ نے۔ سب کے سب، صرف آدم اور حوا نہیں، یہ سارے بنی نو انسان جو آدم اور حوا کی اولاد ہے، یہ سب اب زمین پہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر ایک میسج بھی دیا ساتھ میں کہ اگر پھر میری طرف سے یعنی میری طرف سے، فَإِمَّا پھر اگر، یَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، اللہ اکبر، ساتھ میں میسج بھی دے دیا اللہ نے، کتنا خوبصورت میسج ہے کہ پھر اگر میری طرف سے ہدایت آئے، تمہاری طرف کوئی ہدایت آئے، کیا؟ اگر تم مطلب اتار دیا نا زمین پہ، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر پھر میری طرف سے، یعنی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تمہاری طرف، تمہاری کون؟ انسانوں کی طرف کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو پھر تو جو میری ہدایت کی کیا کرے گا؟ تبع، پیروی کرے گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا، تو نہ، خوفن، اس کو کوئی خوف ہوگا، علیہم، نہ کوئی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، خوفن کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو کیا ہے؟ تو ان کے لیے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی پھر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ کس کو؟ یہ غور کریں اپنی بات، اس بات پہ غور کریں، کس کو خوف نہیں ہوگا، کس کو غم نہیں ہوگا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اتار دیا نا آدم کو، مستقر و متاع لاہین، کہ بھائی ایک مقررہ وقت تک اب تم نے فائدہ اٹھانا ہے جا کے زمین سے۔ پھر آدم کو الفاظ سکھائے، فتلقى آدم من ربه کلمات سکھائے، پچھلی آیت میں بتا چکی ہوں۔ فتاب، پھر اللہ مہربان ہو گیا، علیہ اس پر، پھر اللہ نے کہا کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا قلنا اهبطوا، اتر جاؤ تم سارے کے سارے، منہا جمیعا، فاما، پھر کہا یاتینکم، پھر آئے تمہارے پاس، پھر اگر آئے تمہارے پاس، تو یہاں پر میں روک کے بتاؤں گی کہ پھر بھیجے نا رسول، پھر بھیجی نا کتابیں ہدایت کے لیے،
اور آخری کتاب کون سی ہے؟ راہ ہدایت، یہ جو ہے قرآن پاک ہے نا، یہ آخری کتاب جو ہے، تو یہ بھیجی ہے نا پھر ہدایت کی کتابیں، اور نبی انبیاء بھیجے، پیغام بھیجے، کس لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو اللہ نے اس وقت یہ کہا کہ ہم نے کہا فَإِمَّا، پھر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، اگر کوئی ہدایت، تو پھر تم اس کی پیروی کرنا، میری ہدایت کی پیروی کرنا، پھر تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تو بات ہی پوری ہو گئی کہ خوف اور غم سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ خوف اور غم آج ہر کسی کو ہے نا، کوئی کہتا ہے مجھے خوف ہے، کوئی کہتا ہے مجھے غم ہے، غم میں بھی ہزاروں چیزیں ہیں، مجھے یہ غم ہے، مجھے وہ غم ہے، مجھے یہ خوف ہے، مجھے اس کا خوف ہے، مجھے فلاں کا خوف ہے، مجھے اپنی غریبی کا خوف ہے، فلانے کا خوف ہے، یہ ہے، بہت ساری چیزیں، بہت غم ہے اور بہت خوف ہے۔ لیکن اللہ نے تو نسخہ پہلے ہی بتا دیا نا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، یعنی اگر انسان پیروی کرتا رہے گا نا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، ولا ولا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اللہ نے دیا یہ پیغام، ایک ایک لفظ آپ کے سامنے، پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ یہ اللہ نے اس وقت جب انسانوں کے پہلے انسان آدم اور حوا کو اتارا، ساتھ میں یہ پیغام دے دیا کہ جا کے وہاں پر میری ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، پھر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ پیغام دنیا کے آخری انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے۔ تو دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی ہدایت سے غافل ہوگا اور بھول جائے گا اللہ کو، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو غم بھی ہوں گے، زندگی میں ہزاروں غموں کا شکار ہو جائے گا، ہزاروں چیزوں کا خوف ہو جائے گا، ہر چھوٹی چیز بھی ڈرائے گی اس کو، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی نا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، وہ اللہ کی ہدایت پر نہیں چل رہا ہوگا، تو پھر ڈرائے گی نا ہر چیز اس کو۔ جب وہ غفلت میں ہوگا، تو غفلت میں ہوگا، جہالت میں ہوگا، ہدایت سے دور ہوگا، تو اندھیروں میں ہوگا، تو اندھیروں میں تو خوف ہی خوف ہے نا، غم ہی غم ہے نا، پھر لگ جاتی ہیں چوٹیں اندھیروں میں۔ تو اس بات کو انشاءاللہ آگے تفصیل سے کریں گے، یہاں تک سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ زندگی پھر خوف کا شکار ہو جائے گی، زندگی پھر غم کا شکار ہوگی۔ تو اگر دنیا میں، اگر نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ اگر دنیا میں انسان نے کسی طرح خود کو بہلا بھی لیا، غم سے بچانے کے لیے، خوف سے بچانے کے لیے، ہدایت کو حاصل نہیں کیا لیکن بہلا لیا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی اور ایکٹیویٹی میں اگر لگا بھی لیا، تو آخرت میں جو خوف ہے نا، پھر اس سے بچت نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا۔ آخرت کی منزل بھی بڑی خوف زدہ ہے، آخرت کا مقام بھی پھر اس شخص کے لیے بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ تو پھر بچنا ہے تو کیسے بچے گا؟ وہی شخص بچے گا جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ آیت نمبر، اگلی آیت پر 39 پر جاتی ہوں۔ والذین، اور وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، استغفر اللہ۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہماری سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات، اور کفر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا انکار اور اللہ کے حکم کا، احکام کا انکار، جو باتیں، جو پیغام اللہ نے دیے، جو حکم اللہ نے دیے، ان سب سے انکار۔ پھر جی کیسے رہے؟ اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے تھوڑی جی رہے، تو انکار ہو گیا نا۔ کذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، کذبوا، جھوٹا ثابت کر دیا، جھوٹ بولا ہم اللہ کی آیات کو۔ ہماری کا یہاں پہ جو لفظ ہے یہ اللہ کی شایان شان ہو رہا ہے، یہ جمع کا صیغہ یہاں پہ اللہ کے ادب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے احترام کے لیے، اس کی بلند شان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم، کہ ہماری آیات کو اگر کسی نے پھر جھوٹا ثابت کیا، کون سے احکامات ہیں اللہ کی، کون سی آیات ہیں جن کو، یعنی قرآن پاک میں، قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، اگر ان کو نہیں مانا، ہاں غور کریں کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں مانا، تو یہ تو بات ہو گئی نا، سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کی، قرآن کی آیات کو نہیں مان رہے تو جھٹلا رہے نا، ان کو انکار کر رہے ہیں نا، ان سے کفر کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان سے بھی نہیں سیکھا۔ کائنات کی نشانیاں دیکھیں نا، کائنات بھری پڑی ہے ان نشانیوں سے، اللہ کا آسمان بنا کسی سہارے کے کھڑا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، بڑھتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، مطلب کہ
कौन सी चीज है जो कायनात में अल्लाह की निशानी नहीं है? हर चीज में अल्लाह दिखता है, हर चीज में अल्लाह मौजूद है। अल्लाह की कायनात अल्लाह की निशानियों से भरी पड़ी है। लेकिन अगर कोई उन कायनात की निशानियों को देखकर भी सबक नहीं सीखता, कोई अल्लाह की तरफ नहीं जाता, उसकी आयत, देखिए आयत होती हैं दो तरह की। एक आयत होती है वो जो हम कुरान में पढ़ते हैं, आयत शरैया, और एक है वो आयत, आयात कौनिया, जिनको हम आंखों से देखते हैं। आप दरख्तों को झूमता हुआ नहीं देखते, आप पौधों को जमीन से निकलता हुआ नहीं देखते, आप रंग बिरंगे फूल नहीं देखते, तरह तरह की सब्जियां, नित नए फल, फलों की अकसाम, फलों की किस्में, फलों के रंग, हवा, पहाड़, चश्मे, नदियां, नाले, क्या क्या चीज है। हत्ता कि माँ के पेट से पैदा होने वाला वो बच्चा, जिसकी एक एक आजा के साथ, एक एक चीज के साथ, और फिर उसका बढ़ना, और फिर उसका आगे बड़े होके बूढ़े होने तक के मतारिज, ये सब कौन कर रहा है? कोई रोक सका है आज तक किसी भी अमल को? या कोई कर सकता है मसनूई तौर पर कोई चीज? नहीं कर सकता। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। तो ये कुरान के अहकाम को अगर कोई नहीं मानेगा, देखने के बावजूद भी अल्लाह की निशानियों से भी कोई सबक नहीं सीखेगा, तो क्या होगा? आगे सुनिए, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग फिर आग के साथी होंगे। कौन से? जो अल्लाह की आयत को देखते भालते, कुरान घरों में मौजूद है, नहीं पढ़ रहे, नहीं सीख रहे, नहीं समझ रहे, उसको अहमियत नहीं दे रहे, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी पे उसको लागू नहीं कर रहे। दुनिया की हर चीज अल्लाह की निशानी से भरी पड़ी है, अल्लाह की निशानियां कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो देखने के बावजूद इग्नोर किए चले जा रहे हैं। तो फिर उलाइका अस्हाबुन नार, फिर यही वो लोग हैं गाफिल, जो फिर कहाँ होंगे? आग के साथी। आग के साथी क्यों कहा गया? अस्हाबुन नार, असहाब कहते हैं, साहब की, एक साहब की जमा होती है असहाब, बहुत सारे लोग। नार आग को कहते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, साथी हैं वो फिर आग के। और फिर बात यहाँ खत्म नहीं हुई, आग के साथ जिंदगी उनकी आग के साथ ही बसर होगी। साथी कौन होता है? जिसके साथ जिंदगी बसर होती है, जिसके साथ हमेशा फिर रहता है बंदा, कहते हैं ना ये मेरा साथी है। तो फिर वहां पे साथी कौन होगा? ऐसे लोगों का आग उनकी साथी होगी। साथी इसलिए कहा कि साथ ही होगी, हटेगी नहीं। और हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह, हमेशा का लफ्ज आया। हम फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे वो उसमें। और आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया ना कि जो लोग भी कुफ्र करेंगे, कुफ्र क्या है? इनकार है ना अल्लाह की आयत का, कुरान का, और फिर अल्लाह की निशानियों को देखते हुए भी, अल्लाह की कुदरतों को देखते हुए भी नहीं मानेंगे, तो फिर इनकार करेंगे, तो फिर ऐसे इनकारी लोगों का अंजाम बता दिया अल्लाह ने कि फिर ऐसे लोग जो हैं वो फिर आग के साथी होंगे। कुफ्र करने वाले, कुफ्र की भी कई अकसाम है, कई किस्में। एक तो वो कुफ्र जो इंसान को मिल्लत से खारिज कर देता है ना, मुसलमान होने के उससे ही खारिज कर देता है, ठीक है, उसका अंजाम हमेशा की आग है। और ये किसके लिए है? आग किसके लिए होती है? देखिए आग में तो सारा कचरा डाला जाता है ना। कोई भी जो चीजें वेस्ट करते हैं हम, जो चीजें भी ऐसी होती हैं जलने के लिए, जो फालतू चीजें जलने के लिए जिनको छोड़ दिया जाता है, आग में डाल दो उनको। तो दुनिया में भी ऐसी ही चीजों को आग में जलाया जाता है ना। फालतू कागज के ये फालतू कचरे या इस तरह के कूड़ा कबाड़ जो है, वो आग सबको जलाकर खत्म कर देती है। इसी तरह पूरी पिक्चर को सामने रख के जरा सोचें तो सही कि अल्लाह ने जमीन बनाई, जमीन में जो कुछ है वो सब इंसान के लिए बनाया। हाँ, इंसान के लिए क्या कुछ नहीं बनाया अल्लाह ने? किस कदर खूबसूरती से सजाया इस जमीन को अल्लाह ने, फिर इंसान को भेजा। इंसानों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और अल्लाह इंसानों में अच्छे इंसानों के लिए, अपनी जन्नत के लिए भी अल्लाह ताला चुनेगा। और बाकी सारा जो कूड़ा करकट होगा ना, जो ना अल्लाह को मानता है ना अल्लाह की आयत को मानता है, ताकि फिर वो फेंकने के लायक होगा ना, तो फिर वो जलेंगे और हर चीज की सफाई हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगा कौन? जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। तो उस खूबसूरत तरीन मुकाम के लिए भी खूबसूरत तरीन लोग होंगे, जो अल्लाह के अतात गुजार होंगे, जो उसकी आयत के इनकारी नहीं होंगे, जो उसको याद करते हैं, जो गाफिल नहीं होंगे, और जो कुफ्र नहीं करते और फर्मा बरदार बंदे हैं। और अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे हैं, जो अल्लाह की आयत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, आगे फैलाते हैं। और अल्लाह की आयत को, अल्लाह की निशानियों को जब इस दुनिया में फैला हुआ देखते हैं, तो हर जर्रे जर्रे में अल्लाह नजर आता है, हर रंग बू में अल्लाह नजर आता है, हवाओं में, फिजाओं में, बारिशों में, पानियों में, सर्दियों में, गर्मियों में, बदलती रुतों में, रातों में, दिनों में, रात के अंधेरों में, चांदनी रातों में,
کہاں کہاں اللہ دکھائی نہیں دیتا، ہر جگہ ہر گھڑی اللہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان سارے لمحات میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر انہیں اپنا رب یاد آتا ہے اور وہ اپنے رب سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر کرنے والے اور ذکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیات نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آیت نمبر 40 سے ہم شروع کریں گے۔ یہاں پر کلاس کا ٹائم ختم ہوا، اسی کے ساتھ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں۔ ان تمام آیات کے واقعات کو غور سے سنیے گا، اس میں سے سیدھا سیدھا جو باتیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح دیکھیں، جھوٹی موٹی کہانیاں سنانے سے بہتر ہے کہ اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں بچوں کو، بڑوں کو، اپنی دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، بجائے اس دنیا کے فیشن اور چیزیں اور ان پر بات کرنے کے۔ اس طرح کے موضوعات جو قرآن میں جو حکم ہے، احکام ہیں، جو باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان کو آگے بڑھائیے اور ان کو سب کو بتائیے اور اپنے علم میں بھی اضافہ کیجیے، اور دوسروں کے بھی۔ قرآن کا حق یہی ہے کہ ہم قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور قرآن کو آگے پھیلائیں۔ اسی کے ساتھ اس کلاس سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 40 کی تفسیر اور تلاوت کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔